ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو حبیب تاج کا سلام۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہر طرف جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا احادیث سے یا قرآن مجید سے میلاد ثابت ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو گھر میں خوشی ہوتی ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اور پڑوسیوں کو بھی مٹھائی دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محلے داروں کو بھی دی جاتی ہے، محلے داروں کو بھی دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ اگر ہم لائٹیں لگا لیتے ہیں تو اگر ہم لوگوں کو کھانے دیتے ہیں تو اس میں معاونت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آپ کو خوشی صرف آپ کو ہی خوشی ہے یا یہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے خاندان والوں کو بھی خوشی تھی؟ سب کو خوشی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا انہوں نے اپنے والد کی یہ دن میلاد کے معاملات کو اس طرح منایا؟ اگر تو منایا ہے تو اب منائیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں منایا تو کیا آپ ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آگے تو نہیں بڑھنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹے کی حیثیت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے اپنے سسر، اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ میلاد منایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی زندگی میں یہ واقعات آئے ہیں۔ یہ میں پہلے تو خاندان بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، وہ خاندان بیٹی ہے، وہ خاندان آپ کے داماد ہیں، وہ خاندان آپ کے نواسے ہیں، وہ خاندان آپ کے چچا ہیں، سارے ہیں، لیکن کیا انہوں نے ایک مرتبہ بھی 12 ربیع الاول کو یہ جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں اور یہ سارے کام کیے؟ نہیں کیے۔ اچھا، بات کی جاتی کہ اس وقت تو یہ سارا کچھ نہیں تھا نا، اب چلیں ٹھیک ہے، اب چیزیں یہ نہیں تھا تو جو تھا وہ کیا۔ کیا اس وقت جنگوں میں جھنڈے نہیں جاتے تھے؟ میدان جنگ تو وہاں جھنڈے لگا دیے، جھنڈے لہرا دیے انہوں نے۔ کیا اس وقت کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں؟ کیا وہ کھانے پینے کی ساری چیزیں لگا دیں؟ کیا اس وقت چراغ نہیں تھے؟ جہاں میلے پر چراغاں ہو سکتا ہے تو کیا حضور کی پیدائش پر وہ چراغاں نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اس وقت چراغ لے کر نہیں نکل سکتے؟ چلیں یہی دکھا دیا جائے کہ اس وقت جس طریقے سے اپنایا گیا آج اپنا لو، اب آج بھی بنا لو۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس دن، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں۔ اس روز میری ولادت ہوئی، اس روز مجھے نبوت عطا کی گئی، اور اس روز میرے اور سارے مسلمان بلکہ ساری انسانیت کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزہ رکھا ہے، سمجھایا یہ ہے کہ یہ عید نہیں ہے۔ اور یہ تو مفتی صاحب رات کو منائی جاتی ہے یار، یہ بھی تو بات ہے۔ اچھا، اگلی بات، ہم مغرب کے بعد مناتے ہیں یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن دیکھا کہ تاریخ دیکھی؟ دن۔ تو آپ کیا دیکھتے ہو؟ تاریخ۔ تو یہ تو غلط ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو تاریخ دیکھی اور دن دیکھا سوموار کا، اور ہمارے ہاں کیا چلتی ہیں؟ ادھر تو تاریخ چلتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوموار کو منایا یا سال بعد؟ ہر سوموار کو، تو یہ تو سال بعد مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ رات کو مناتے ہیں، یہ نہیں، یہ دن رات دونوں کو مناتے ہیں۔ جلوس کس وقت نکلتے ہیں؟ صبح کو۔ تو پھر دن کو منا رہے ہوئے نا، دن کو ہی منا رہے روزہ رکھ کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھ کے ہم جلوس منائیں اور رات کو کھول کے تو کھانا کھا لیں۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، آپ نے سوموار کا رکھا ہے، تو آپ ہر سوموار روزہ رکھنا شروع کر دیں، مولوی کے پیٹ پہ لات پڑے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے، بالکل۔ ہاں جی، نہ مطلب قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث سے ثابت ہے۔ ہمارا سمپل سا سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کا لفظ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین یا اہل بیت میں سے کسی نے 12 ربیع الاول کو
اس طریقے سے عید کا جشن کیا ہو، ہمیں دکھا دیا جائے، ہم سب سے پہلے کرنے والے بنیں گے، ہم تیار ہیں۔ ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں آج تک نہیں ملا۔ جو صحابہ اپنی جانیں حضور پہ قربان کرنے کے لیے تیار، کیا وہ کپڑے کے وہ سارے پھریرے نہیں لہرا سکتے تھے اور جھنڈے نہیں لہرا سکتے تھے؟ سارا کچھ کر سکتے تھے۔ جو صحابہ اپنی جانیں آپ پر دینے کے لیے قربان، کیا وہ 4 کھجوریں لے کر آپس میں بانٹ نہیں سکتے تھے؟ سارا کچھ کر سکتے تھے۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانیں آپ پر قربان کرتے ہیں تو وہ آپ کا میلاد بھی منا لیتے، لیکن انہوں نے نہیں منایا۔ اور مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے تو لکھا ہے جال حق میں، 4 صدی ہجری میں اس کا آغاز ہوا، یعنی پہلے 400 سال تک اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جشن عید میلاد النبی کا 400 سال تک دنیا میں وجود ہی نہیں تھا۔ وجود نہیں تھا۔ چلیں جی مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے اس چینل التاج اسلامک سینٹر کو سبسکرائب لازمی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔